ایک تحقیق کے مطابق اس وقت انگریزوں نے تقریباً 5 لاکھ مسلمانوں کو شہید کیا تھا، صرف اپنوں کی غداری کی وجہ سے 5 لاکھ مسلمان۔ تحریک پاکستان شروع ہوئی تو مسلمانان ہند نے نہ صرف انگریز حکومت کے طرف سے ہونے والے سیاسی انتقام کا ڈٹ کر مقابلہ کیا، بلکہ سکھوں، ہندوؤں اور انسانیت سوز جتنے بھی یہ سور مظالم تھے سارے کے سارے، یہ سب کے سب ان کے مقابلے میں اور ان کو برداشت بھی کیا مظالم۔ یہ ساری چیزیں آئی اسی کے اندر تھی۔ کوئی شخص ان حالات کا جائزہ لینا چاہے تو ہندوستان میں مسلمانوں کی موجودہ صورتحال، میں صبح اپنی مسجد میں درس دے رہا تھا، قرآن کریم درس قرآن ہوتا ہے، درس فقہ ہوتا ہے، تو وہاں جب آج یوم آزادی کے حوالہ سے میں نے درس شروع کیا تو ایک بزرگ تقریباً 70 سال کے قریب عمر، انہوں نے کہا کہ ایک بات کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا جی فرمائیں۔ کہنے لگے کہ یہ جو آپ بات آزادی کی اہمیت کے حوالے سے بتا رہے ہیں نا، انہوں نے کہا میں نے کافی 20 25 30 سال سعودی عرب میں گزارے۔ انہوں نے کہا کہ ایک ہمیں انڈین مسلمان ملا، جب ہم ملے نا ایک دوسرے کے، وہ بھی مسلمان میں بھی گلے ملے، خوشی ہوئی۔ تو پھر میں نے اس سے پوچھا حالات کے حوالے سے کہ آپ کے ہندوستان کے اندر معاملات حالات کیسے ہیں؟ اس نے کہا جو بات کی نا وہ میرے دل کو لگی۔ وہ کیا بات تھی؟ اس نے کہا آپ بھی پردیس میں ہو، میں بھی پردیس میں ہوں، اس وقت سعودی عرب ہم دونوں پردیس میں ہیں، لیکن آپ پاکستان کے رہنے والے ہیں، میں ہندوستان کا۔ آپ پردیس میں ہونے کے باوجود پریشانی میں نہیں ہے، آپ کے گھر، آپ کے بچے، آپ کی عزت محفوظ ہے۔ میں پردیس میں ہوں، انڈیا میں رہتا ہوں، میری فیملی بچے انڈیا میں رہتے ہیں، مجھے رات کو نیند نہیں آتی، ہر وقت ہر لمحہ یہی خوف ہوتا ہے کہ کہیں کسی وقت بھی وہ ہندو ہمارے گھر پر دوڑ چڑھے، وہ ہماری عزتوں پر نہ حملہ۔ آج بھی یہ معاملہ ہو رہا ہے۔ تو اس آزادی کی اہمیت قدر کو جانیں اور اپنے اندر، اپنی نئی نسل کے اندر اس کا جذبہ بیدار کریں۔ سکھوں اور ہندوؤں نے جو مظالم کیے ان کو بھولے نہیں ہم، ان کے اندر تاریخ اٹھائیں کہ جو گاؤں کے گاؤں تھے، دیہات بڑے بڑے چک تھے، جب وہی سکھ ہندو مسلمانوں کے بالکل ساتھ تھے، عام سادہ لوگ انسان تھے، آپس میں باپ بیٹوں کی طرح اسی طرح نظام معاملات، اکٹھے اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا۔ جیسے آزادی کا اعلان ہوا وہی ان کی عزتوں اور مالوں پر حملہ آور ہوئے، جنہوں نے سب کا سب تاش ناش کر کے رکھ دیا۔ یہ باقاعدہ وہاں سے ہجرت کرنے والے جو بچ جانے والے تھے بڑی مشکل سے، انہوں نے اپنی داستانیں بتائی اور جو لکھی ہوئی ہیں۔ آزادی کی قیمت جاننے کے لیے مزید اس وقت موجودہ کرنٹ جو صورتحال ہے، سرزمین مقدس فلسطین اور مقبوضہ کشمیر کے حالات پر غور کریں، ان سے پوچھیں کہ آزادی کیا ہوتی ہے۔ ہم شاید بھولے ہوئے ہیں۔ اب تک فلسطینی مسلمان اسرائیلی درندوں کے مظالم کا سامنا کر رہے ہیں۔ 1948 سے یہ شروع ہے، اسرائیل فلسطینی مسلمانوں پر 1948 سے، جب پاکستان ایٹمی پاور بنا تھا، فلسطین کے مسلمان خوشی للکار اٹھے تھے کہ اب الحمدللہ ہم مضبوط ہو چکے، لیکن اب تک وہ منتظر ہے کہ کب وہ ایٹم بم ہماری مدد کے لیے آئے گا۔ لیکن ہم ذہنی نظریاتی غلام ہیں، ہمیں ڈر ہے، خوف ہے۔ اس ڈر کو اپنے اندر سے نکالنا پڑے گا، وہ جذبہ جہاد لانا پڑے گا، صحابہ کرام علیہم رضوان جیسا ایمان بنانا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ جل مجدہ نے بھی یہی فرمایا، ایمان لاؤ ایسے جیسے میرے محبوب کے اصحاب لائے، ایسا جذبہ پیدا کرو تو پھر تم کامل مومن ہو۔ اگر اچھا انسان کامل مومن بننا چاہتے ہو، صحابہ جیسا جذبہ لاؤ۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ جہاد کے لیے جانا ہے تو صحابہ جیسے عرض کرتے یا رسول اللہ، حکم فرمایا ہم دریاؤں میں اپنے گھوڑے ڈال دیں، اور اسی کا عملی نمونہ طارق بن زیاد بنا تھا کہ نہیں بنا تھا بعد میں آ کر؟ کشتیاں جلائی تھی کہ نہیں جلائی تھی؟ فتح ہوئی تھی، یقین تھا، توکل تھا، اللہ تعالیٰ جل مجدہ نے ان کو عزت عطا فرمائی تھی۔ آج ہمارا یقین، ہماری توکل ختم ہو چکا ہے۔